شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ ایم سی ایم یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس کو ڈیوائن حروف تہجی جو ہیں، جو ہیبرو الفابیٹکس ہیں، جو ڈیوائن الفابیٹکس ہیں، ان کے تعلق سے آج ہم جو حرف ہے سادے 18ویں نمبر پر آیا ہے اور اس کی طاقت ہے 90، اس پر ہم بات کریں گے، کیونکہ سادے اور ساد کا مطلب ہے سائیڈ، الگ، اور روڈ یا سفر۔ اور پھر آگے اس کو جب ہم کھولتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ سادے سے صادق ہے، صادق سے صادق، اور سادہ سے صادق، اور پھر ہے راست، پھر راست باز، پاک، اور راست، پھر ہے راہ اور نمونہ۔ اس کی شکل یود اور نون کے ملنے سے بنتی ہے۔ نون کے اوپر یود ہے، یعنی کہ خدا، یا جو ہے یہوہ۔ نون کی جو شکل ہے وہ بیج کی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر خدا کا ہاتھ اوپر رہے تو نسل بڑھتی رہے گی، صادق برومند ہوگا، اور سچائی سورج کی مانند چمکے گی، پاکیزگی بڑھتی جائے گی، اور زندگی نمونے والی بن جائے گی۔ صادق کا مطلب ہے خدا کا خادم۔ خادم جو ہے وہ یہ مسیح کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ وہ صادق ہے، وہ سادہ ہے، اور وہ لوگ، یہ سادہ وہ نہیں ہے جسے معصوم کہتے ہیں، یہ سادہ ہیبرو والا ہے۔ مسیح معصوم نہیں ہے۔ معصوم کا مطلب جو ہے یہ کسی اور صفت میں آتا ہے کہ اس کو کئی طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے، اور یہ آپ خود ڈکشنری کنسیڈر کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ میرا مطلب جو ہے وہ یہاں پہ ہے کہ جو لوگوں کو پیار کرتا ہے، اور پیار کرنے والا، سچائی پر چلنے والا، اور لوگوں کو راہ دکھانے والا ہے، اور دنیا کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جب سارا 90 برس کی ہوئی تو اس کے بطن سے اسحاق پیدا ہوا، تو ابراہیم اس وقت 100 سال کا تھا۔ جب ہم عبرانی کے ان 2 حرفوں کو دیکھیں تو سادے جب جڑ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد خوشی ملتی ہے۔ 90 کے عدد سے پتہ چلتا ہے کہ سارا 90 سال کی تھی، اور اس میں سے تصادے، اس میں سے زادے، اس میں سے اسحاق پیدا ہوا، جس کا مطلب ہے خوشی پیدا ہوتی ہے جب کوئی سادے سے چلتا ہے، جب کوئی صداقت سے چلتا ہے، جب کوئی صدیق سے چلتا ہے۔ تو تمام بنی اسرائیل یا بنی یتزاق، یہ جو اسحاق ہے اس کو ہیبرو میں یتزاق کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ راست باز، جیسے کہ صادق کھجور کی مانند ہے۔ اور کھجور کے آپ تنے کو دیکھو، باہر سے سڑا، اٹکا، ٹوٹا، گندا سا لگتا ہے، لیکن جب اس کو کاٹو تو اندر سے سفید نکلتا ہے، اور نمی سے، پانی سے تر نکلتا ہے، اور پھلوں سے لدا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اس کا ایک اور ہے جو 288 سپارک کے ملنے سے ایک شعلہ بنتا ہے، جو جیسے ہم موٹر بائک کو آپ اس کے پلگ کو دیکھو، کک مارو تو اس سے ایک سپارک نکلتا ہے، تو 288 سپارک اکٹھے ہوں تو ایک شعلہ بنتا ہے، اور ان 288 کی سل توڑنے کے لیے سپارک ایک بنتا ہے، ایک سپارک سے وہ سل ٹوٹ جاتی ہے، لیکن 288 کے ملنے سے وہ چمک پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ساد، اس کو صادق کہا جاتا ہے ہیبرو میں، ساد، جس کا مطلب ہے وہ چمک پیدا ہوتی ہے۔
اسی وجہ سے مکابیوں نے جو مساد کا ایک پہاڑ ہے، جب اس کے اوپر کھجور کی ڈالیوں کو آگ لگائی، چمک پیدا ہوئی، تو وہ بتایا گیا کہ اب دیکھو یہاں پہ ہم جیت چکے ہیں، ہم صادق ہیں، ہم سچائی پر تھے اور ہم رومیوں سے جیت چکے ہیں، جس کا آج بھی ہم یہ کرسمس پہ جو آگ جلاتے ہیں اور لائٹنگ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ صادق آ گیا ہے، سادے آ گیا ہے، روشنی آ گئی ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے سپارک تھے، نبی، پیغمبر، رسول، بہت سارے یہ سپارک تھے، ان کے سب کے میسج کے اکٹھے ہونے سے ایک شعلہ نمایا ہوا ہے، ایک سادے نمایا ہوا ہے، ایک صادق نمایا ہوا ہے، ایک روشنی کا مینار نمایا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کہاں پہ ہوں۔ جو اپنے اندر دیکھتا ہے، جو خود کو دیکھتا ہے، جو خود کا احتساب کرتا ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، جو قربانی دینے والا ہے، جو خود دکھ سہ کر کسی دوسرے کو آرام دیتا ہے، جیسے لفظ ایک خاص ہے کہ صدقے، پنجابی میں کہتے ہیں صدقے جاواں، اصل میں یہ جو صدقے ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ صدقے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور جو سادے ہے یہ عبرانی زبان کا ہے، اور صادق، سادہ، صدیق یہ عبرانی کا ہے، جس کا مطلب ہے، سب کا مطلب ہے دینا، کہ دینا۔ ماں کہتی ہے میں تیرے صدقے جاواں، جس کا مطلب ہے میں تیری جگہ پہ میں مر جاں، یا یہ جی اس کے سر کا صدقہ دو، جس کا مطلب ہے اس کے سر پر سے کوئی چیز اوپر سے گزارو، اوپر سے بار کے دے دو، اوپر سے اس کے لیے دے دو، تو اس کو کہتے ہیں صدقہ یا صادق یا سادے۔ یہ سادے جو ہے یہ دو حرفوں کے ملنے سے بنتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یود ہے جس کا عدد 10 ہے، اور جس کی اصطلاح یا ہے یا یہوہ ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ 10 احکام سے ہے، اور پھر ہے دوسرا حرف ہے نون، جس کا تعلق ہے وفاداری سے اور برتری سے اور نسل کو آگے چلانے سے، اور اس سے جو جملہ بنتا ہے وہ ہے کہ خدا کے ہاتھ سے قوم یا نسل کا بڑھنا، یہ سچائی ہے، اور خدا کے ہاتھ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے۔ یسوع نے خود کہا کہ باپ کا منصوبہ انسانی طور پر میرے تھرو پورا ہو رہا ہے، میں اس کا منصوبہ پورا کروں گا، باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور یود اور نون، یہ دونوں یود کا بھار نون کے اوپر ہے، تو جس کا مطلب ہے کہ خدا کا بھار، خدا کا جو منصوبہ ہے وہ نون کے اوپر یعنی کہ مسیح کے اوپر ہے۔ تبھی مسیح نے کہا کہ اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور پھر بعض اوقات ہم دوسروں کو پرکھتے ہیں، ان کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خود کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ میں کس طرح سے رہنا ہے، ہمیں اپنی صلیب کس طرح سے اٹھانی ہے، جبکہ مسیح خداوند نے خود کہا کہ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے۔ راست باز جو ہے وہ خود، صادق جو ہے وہ خود اپنا نقصان اٹھا لیتا ہے، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا۔ کلام میں لکھا ہے صادق گھاٹا کھا لیتا ہے لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا۔ مسیح نے اپنی جان دے دی اور پھر بھی کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ جو راست بازی ہے وہ اسی سے نکلتا ہے، وہ جو راستی کا راہ ہے، جو سچائی کا راہ ہے، جو سچائی کا روح ہے، وہ روح القدس ہے، اور روح القدس انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو صادق ہیں اور جن کے اندر صدقہ دینے والی بات ہے، جو اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ جب ہم اس کو جو سادے ہے اس کا نمبر ہے 18، جب 18 کو آپ جمع کرو 1 اور 8 کو تو 9 بن جاتا ہے، اور اس کی طاقت ہے 90، 0 ہٹا دو تو 9 رہ گیا،
جس کا مطلب ہے کہ 9 پھل روح القدس کے ہیں، اور روح القدس کے پھل جو ہیں وہ جب جس کے اندر ہوتا ہے وہ صادق ہوتا ہے، پھر وہ اس کے اندر وہ سادے ہوتا ہے، وہ سچائی میں ہو جاتا ہے، وہ خوشی میں ہوتا ہے، وہ اطمینان میں ہوتا ہے، وہ تحمل میں ہوتا ہے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے، وہ شادمانی میں رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وغیرہ وغیرہ غلطیوں 5ویں باب میں یہ سارا کچھ لکھا ہے کہ جو سادے ہے وہ دیتا ہے، صدقہ ہے، شکر گزاری ہے۔ بائبل سادے کے بارے میں، صادق کے بارے میں کہتی ہے کہ شکر گزاری سے تمہاری دعا بھری رہے۔ یسوع چاہتا ہے کہ ہم شکر گزاری کریں۔ یسایہ 5ویں باب میں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ وہ مجھے داد دیں گے، میری واہ واہ کریں گے، لیکن انہوں نے داد نہیں دی بلکہ وہ صدا دیتے ہیں، مجھ سے مانگتے رہتے ہیں۔ وہ خدا سے بھی مانگتے رہتے ہیں اور وہ لوگوں سے بھی مانگتے رہتے ہیں۔ وہ ایسے ڈھونگچی ہیں کہ خدا کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ ٹھگیں، اور لوگوں کو تو وہ ٹھگتے ہی ہیں۔ اور یہ شریر کی پہچان ہے جو لیتا ہے، جو لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے ٹھگتا ہے۔ اور جب آپ کلام میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا بھی شکایت کرتا ہے، تم مجھے ٹھگتے ہو۔ اور یسایہ میں پڑھو تو خدا کہتا ہے تم شکر گزار نہیں ہو۔ اور مسیح خداوند نے کہا کہ وہ جو کوڑیوں کو صاف کیا اور ان کو شفا دی تو 10 تھے، تو ایک آیا، باقی 9 نہیں آئے۔ تو مسیح نے کہا کہ وہ باقی کے 9 کدھر ہیں؟ جس کا مطلب وہ چاہتا ہے کہ ہم دیں، شکر گزاری دیں، لیکن پکھنڈیوں کو، ٹھگوں کو نہیں، بلکہ استثنا 26ویں باب میں لکھا ہے کہ جو شکر گزاری ہے، شکر گزاری کا مطلب ہے صدقہ۔ شکر گزاری صدقہ ہے، شکر گزاری سادے ہے، شکر گزاری جو ہے وہ دینا ہے۔ تو یہ استثنا کی کتاب 26ویں باب میں لکھا ہے کہ آپ کن کن کو دے سکتے ہو، کن کن کو دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کچھ پادریوں کو لوگوں نے اپنے پیر بنایا ہوا ہے اور وہ ان کو دیتے ہیں، یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ یہ مسیح نے صدقہ دیا، مسیح صادق تھا، مسیح سادے تھا، مسیح نے صدقہ دیا، دنیا کا اپنا آپ دے دیا۔ صدقے کا مطلب ہی دینا ہے، صادق کا مطلب ہی دینا ہے۔ تو جو صادق ہیں وہ دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، دعا دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، بانٹ کے دیتے ہیں۔ وہ چھوٹا ایک بچہ جس کے پاس 5 روٹیاں 2 مچھلیاں تھیں، وہ سادے تھا، وہ صادق تھا، وہ شکر گزار تھا، اس نے اس کے پاس جو تھا اس نے دے دیا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ لوگ دینا چاہتے ہیں اور آگے جو پکھنڈی اور ڈرامہ اور چکر باز بیٹھے ہیں وہ سارے کا سارا لے کر عیاشیاں کرتے ہیں۔ آپ سلیبریٹیز بنے ہیں، آپ عیاش بنے ہیں، ایسے بنے ہیں جیسے ڈان ہوتے ہیں۔ تو یہ صادق نہیں ہے، یہ شریروں کی لسٹ میں آتے ہیں، یہ خدا کے لوگ نہیں ہیں۔ خدا کے لوگوں کے پاس یسوع مسیح کے شاگردوں نے کیا کہا؟ لومڑیوں کے بھٹ، ہوا کے پرندوں کے لیے تو گھونسلے ہیں، لیکن ابن آدم کے لیے سر رکھنے کے لیے جگہ نہیں۔ اور شاگردوں نے کیا کہا کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، جو ہے وہ ہم تمہیں دیے جاتے ہیں، اٹھو اور یسوع کے نام پر چلو پھرو۔ یہ معجزہ ہے کہ کوئی لنگڑا چلے، یہ معجزہ نہیں کہ پیٹ درد ہٹ گیا، یہ معجزہ نہیں کہ سر درد ہٹ گیا، یہ کوئی معجزہ نہیں کہ جی میں نے یہ کیا تو وہ ہو گیا۔ یہ تو ڈاکٹر عام کرتے پھر رہے ہیں۔ معجزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نہیں ہو سکتا وہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے جی، انہوں نے دعا کی اور میرے پیسے آ گئے۔ بھائی تو نے پیسے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، کمیٹی نکل آئی، یہ کون سے تیرا معجزہ ہے؟ یہ تو نکلنی تھی آج، جو اگلے مہینے نکل آتی، یہ کون سا معجزہ ہے؟ اور جی میری ضرورت تھی، ادھر سے ایک دم میرا دوست آ گیا، اس نے مجھے 50، بھائی جی نے دعا کی اور ادھر سے اس نے مجھے 500 روپیہ دے دیا۔ بھئی وہ تیرا دوست ہے، اگر وہ نہ دیتا تو کسی اور سے مانگ لیتا۔ یہ کون سا معجزہ ہے؟ معجزے ہوتے ہیں آنکھیں کھلنی، لنگڑوں کا چلنا، کینسر کا ہٹ جانا، مردہ زندہ ہو جانا۔ اور یہ پکھنڈیوں کا یہ طریقہ جو ہے یہ صادقوں کا نہیں ہے، یہ سادے نہیں ہے۔ سادے وہی سادے ہیبرو کا جو حرف سادے ہے وہ بنتا ہی اس وقت ہے جب اس نون کے اوپر یود ہو، یعنی
ایک بیج کے اوپر خدا کا ہاتھ ہو اور آپ کے اوپر اگر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے تو پھر آپ سادے ہوتے ہیں. خدا کا ہاتھ، خدا کا مسا، جیسے مسیح خدا نے لوکا کی انجیل میں کہا، وہ صحیح سادے ہے. پوری تصویر نظر آتی ہے کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، یعنی کہ خدا کا ہاتھ مجھ پر ہے. اس نے مجھے قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بنائی، کچلے ہوئے کو آزاد کرنے اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کرنے کے لیے بھیجا. پوری تصویر نظر آتی ہے سادے کی. تو اگر ہم سادے نہیں ہیں، اگر ہم صادق نہیں ہیں، اگر ہم شاکر نہیں ہیں، شکر گزار نہیں ہیں، تو ہم کون ہیں؟ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کن لوگوں میں رہتے ہیں. جب جو سادے ہے اس کے اندر روح القدس کی پوری معموری ہے. لکھا ہے کہ اس میں خدا کے روح کی پوری معموری، الوہیت کی پوری معموری، ساری معموری اس میں سکونت کرتی ہے. تب وہ سادے بنتا ہے. جس میں پوری معموری نہیں وہ سادے نہیں بنتا. اور جب پوری معموری ہوتی ہے تو غلطیوں 5ویں باب کی پوری لسٹ آ جاتی ہے جو 9 پھل ہیں. پھر وہ کھجور کا درخت نظر آتا ہے، پھر وہ مکمل طور پہ سیب کا درخت نظر آتا ہے، پھر وہ انگور کا درخت نظر آتا ہے، پھر وہ انجیر کا درخت نظر آتا ہے، پھر وہ پھلوں سے لدا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ زیتون کا درخت نظر آتا ہے، کیونکہ اس میں ساری معموری، پوری طاقت ہے. ہر طرح کا پھل اس میں نظر آتا ہے. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بائبل کی پوری سچائی کو جانیں تو کوشش کر کے عبرانی زبان کے ان تمام حصوں کو یاد کریں، ان کو سمجھیں. آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو برکت ملے گی، کیونکہ انہی سے برکت ملتی ہے، انہی سے آپ آگے بڑھتے ہیں. لیکن اگر آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے تو پھر آپ سادے نہیں بلکہ شریر بن جاتے ہیں. اور جب جو کچھ شریر بن جاتا ہے تو وہ ابلیس کا فرزند ہے، اور جو ابلیس کا فرزند ہے وہ سیدھا سیدھا تباہی اور بربادی میں جائے گا. اور جو سادے ہے وہ اپنا آپ دے دیتا ہے، اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہے، اور وہ خود گھاٹا کھا لیتا ہے لیکن کسی کا نقصان نہیں کرتا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور لوگوں کو انکرج کریں تاکہ وہ سب عبرانی سیکھنے کی طرف آگے بڑھیں. کیونکہ جو میں بارہا کہتا ہوں کہ عبرانی ہی آپ کی صحیح زبان ہے، جس سے آپ کو آپ کے خدا کی وہ باتیں جو اس نے بنی اسرائیل کو دیں، آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. JMC کی جیتے رہیں، خوش رہیں.